یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا، قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں محترم مفتی محمد ناصر صاحب کا، اور آج کا موضوع گفتگو ہے کہ مغرب میں مسلمان کا رہنا حرام ہے، کیونکہ ایک مسلم اسکالر ہونے کے دعوے دار ایک آدمی نے جس کے بارے میں اکثر کر کے مسلمانوں کو بہت خوش فہمیاں ہیں، یا اگر میں یہ کہوں کہ غلط فہمیاں ہیں تو غلط نہیں ہوگا، اس شخص کا یعنی کہ نام ہے اس کا ذاکر نائک۔ ان کا کہنا ہے کہ مغرب ممالک میں مسلمانوں کا رہنا حرام ہے، بٹ وہ صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا سکتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں۔ تو ہمارے کیا خیال ہے تو وہ تو ہم بات نہیں دے سکیں گے، بٹ محترم مفتی محمد ناصر صاحب کو انوائٹ کیا گیا ہے کہ وہ ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں، مذہب اسلام میں مفتی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس ریگارڈنگ وہ اپنے خیالات سے بتائیں، اور کیا یہ مذہب اسلام کی تعلیمات ہیں یہ کہنا کہ مغرب میں مسلمان کا رہنا حرام ہے، یا کیا اس کی شرعی حیثیت اور پوزیشن ہے، تو بتائیں پلیز۔ ویلکم اینڈ خوش آمدید۔ Problem to migrate from Muslim country to a problem to migrate from Muslim country to a non-Muslim country, it is haram unless it be for education or for the purpose of dawah. For education purpose you go, you acquire education, come back, no problem. Or if you go there not as a part-time da'i, as a full-time da'i to deliver the message, then the scholars say it's permissible. But if you just shift from Muslim land to a non-Muslim land for a better living, as the questioner posed, it is not permitted at all. And I know there are millions of Muslims who have migrated from Muslim countries, from Pakistan, from Bangladesh, to Western countries, USA, Canada, European countries, only basically for a better living. They talk about education, education you have to come back. The main purpose is for a better living because they can earn more money. This is totally prohibited. Migrating from a Muslim country to a non-Muslim country for a better living is prohibited. Problem to migrate. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں اس گفتگو کے آغاز سے پہلے چند چیزیں یہاں پہ ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ دو چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے مذاہب کی بنیاد، اور دوسرا ہوتا ہے مذاہب کے متعلقات۔ جو چیزیں مذاہب کی بنیاد ہیں، جن کو عقائد کہا جاتا ہے یا بیسکس کہا جاتا ہے، تو ان کا معاملات الگ ہیں، اور اسی کے حوالے سے جتنے بھی کیٹیگریز یا جتنے بھی معاملات آئیں گے وہ الگ ہیں، اور جو متعلقات ہیں وہ ان کے ٹوٹلی احکام اور معاملات الگ ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ میں دو ورڈ استعمال کروں گا جو کہ عموماً استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے موالات اور دوسرا ہے مجرد معاملہ۔ آپ اس کو موالات کو مودت بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ اس کو عقائد کی بنیاد بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا ہے معاملات کا ہونا یعنی معاشرتی تقاضوں کا ہونا۔ تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو دنیاوی معاملات جتنے بھی ہیں جس سے دین کے بیسک عقائد پر ضرر نہ ہو، تو وہ تو ذہن میں رکھیے گا کسی سے بھی ممنوع نہیں ہے۔
بلکہ جو ذمی ہے، یعنی کہ جو مسلم مملکت ہے، اس میں جو کافر آ کے رہتا ہے، اس کے احکام تو بالکل مسلمان جو ہے اس کے مطابق ہے، بلکہ چند ایک چیزوں سے ہٹ کر، یعنی کہ عقائد کے معاملات سے ہٹ کر باقی جتنے بھی احکام ہیں وہ ٹوٹلی کے ٹوٹلی جو کافر غیر مسلم ممالک میں آ کے رہتے ہیں ان کے احکام ٹوٹلی کے ٹوٹلی وہی ہوں گے۔ بلکہ ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے لہم ما لنا و علیہم ما علینا، کہ ان کے لیے جو کچھ ہے ہمارے لیے بھی وہی ہے، یعنی ان پر بھی وہی کچھ لازم ہے جو ہم پر لازم ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں تو یعنی کہ بالکل کلیئر ہیں، میں نے دیٹس بالکل 1 to 1 گفتگو میں آپ کو یہ واضح کر دیا۔ اب ایسا شخص کے جو غیر ذمی ہے، یہ میں ٹرم اس وجہ سے استعمال کر رہا ہوں تاکہ ٹرم بھی آپ کے ذہن میں رہے۔ غیر ذمی وہ شخص ہوتا ہے کہ جو مسلم ممالک میں اپنی امان کے طور پر نہیں رہتا، بلکہ ویسے وہ جیسے اس کے اپنے ممالک ہیں ان میں رہتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا ان کے ساتھ خرید و فروخت ہے، اجارہ ہے، استجار ہے، ہبہ ہے، استحاب ہے، یہ جتنے بھی یعنی کہ معاملات ہیں، معاملات دنیا جن کو کہا جاتا ہے، دنیاوی معاملات، یہ ٹوٹل کے ٹوٹل جائز ہیں۔ ان کے ساتھ خرید و فروخت جائز ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو نوکر رکھنا کہ جس میں کوئی خلاف شرع معاملہ نہ ہو تو وہ بھی جائز ہے، بلکہ ان کی جو نوکری ہے، یعنی کہ جو جائز نوکری ہے جس کو حرام معاملات یا اسلامی عقائد جس سے نہ ٹکراتے ہوں اس طرح کی نوکری کر سکتے ہیں، کہ جس میں مسلمان جو ہے اس طرح کے معاملات میں ذلت آمیز معاملات نہ ہوں۔ تو ایسے ہی وہ امور کے اجرت میں یعنی کہ آپ معاملات وغیرہ جو کرنے ہوتے ہیں تو یہ بھی بالکل کیے جا سکتے ہیں، اور اس کا کام جو ہے بلا بمصلحت شرعی اس کو آپ اگر ہدیہ دینا چاہتے ہیں کہ جس میں کسی رسم کفر کا معاملہ نہیں ہے تو وہ ہدیہ بھی اگر وہ آپ کو دیتا ہے تو قبول کر سکتے ہیں، آپ بھی اس کو دے سکتے ہیں کہ جس پر دینی معاملات میں اعتراض نہ ہو۔ تو اسی طرح ہر وہ معاملہ جو فی نفس ہی حلال ہے اسلام کے اعتبار سے تو وہ سارے معاملات بھی کر سکتے ہیں، بلکہ اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو مصالحت کرنا، یعنی کہ ان میں اگر آپس میں جھگڑا یا فساد ہو جائے تو ان میں مصالحت بھی کرا سکتے ہیں، بلکہ اگر وہ مصالحت کی طرف آئیں تو تب بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھے گا کہ وہ صلح کے جو حلال حرام کو حلال کر دے یا حرام کو حلال کر دے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ نہیں کی جا سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ان سے ایک مسلمان اگر کوئی غیر مسلم سے عہد کر لیتا ہے کسی بات کا تو اب اس مسلمان پر فرض عین ہے کہ وہ اس عہد کو پورا کرے، اور کسی قسم کا کوئی عذر نہیں بیان کر سکتا، بلکہ عذر کرے گا تو یہ حرام کا مرتکب ہوگا، مسلمان یہ گناہگار ہوگا۔ اسی طرح کے جتنے بھی احکام ہیں آپ جس طرح کے لیتے جائیں، میں نے ایک آپ کو قاعدہ کلیہ بیان کر دیا ہے کہ وہ معاملات کہ جن میں اسلامی عقائد ڈسٹرب ہوں یا اسلامی عقائد میں فسادات برپا ہو وہ معاملات نہیں کیے جا سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں تمام کے تمام کیے جا سکتے ہیں، یہ بالکل اتھینٹک حکم ہے جو واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب انڈاؤٹڈلی بنا شک و شبہ کے ماشاءاللہ بھی ایک روشن خیال انسان ہیں، اور میں نے پہلی بار دیکھا ہے، میں بار بار کہتا ہوں اس بات کو اور 100 بار 1000 بار کہوں گا کہ پیور ڈسکشن گروپ میں مفتی نام کے لوگ بہت ہیں جنہوں نے مفتی ہونے کا دعویٰ کیا، بٹ معذرت کے ساتھ وہی ڈرائی مائنڈ، وہی سوکھا دماغ، ذرا سا کوئی علمی سوال کر دو تو غصے ہو جانا، گروپ لیفٹ کر دینا۔ بٹ ماشاءاللہ آپ روشن خیال بھی ہیں اور سوالوں کو انتہائی شائستگی کے ساتھ سن کے اور بہت ہی نفاست کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ سر میری سمجھ میں تو یہ نہیں آ رہا کہ ذاکر نائک صاحب، خیر ان کی کیا پوزیشن ہے وہ تو پھر پولیٹیکل معاملہ ہو جائے گا، چھوڑیے ان چیزوں کو، یہ والا اسٹیٹمنٹ دینا کہ وہاں پہ رہنا حرام ہے اور تعلیم کے لیے جا سکتے ہیں، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا۔ آپ اپنے ضرور خیالات سے نوازیں کہ بھائی جب اتنے برے ہیں وہ یورپ کے لوگ یا مغربی ممالک کے لوگ تو وہاں پہ تعلیم بھی لینے کیوں جانا؟ کیوں اپنے بچوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں مسلمانوں کے بچوں کا فیوچر خراب کرنا چاہتے ہیں؟
غلط لوگوں کی صحبت میں رکھ کر غلط لوگوں کو استاد بنا کے اور غلط لوگوں کے استادی میں رہنمائی میں بھیج کے اپنے بچوں کو پھر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جب وہ لوگ اتنے غلط ہیں جہاں رہنا حرام ہے تو اس کا کیا مطلب بیٹھتا ہے کہ اپنے بچوں کو جو مستقبل ہوتے ہیں انہیں تعلیم و تربیت کے لیے وہاں بھیج دیا؟ صاحب اس پہ سر اپنے کمنٹس دیجیے پلیز، شکریہ۔ دیکھیں سر، اگر اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں مجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے اس بات پہ کہ بھی تعلیم کے لیے تو جا سکتے ہیں، باقی معاملات کے لیے نہیں۔ تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ دیکھیں سپوز کیا ہم اسی بات کو لے لیتے ہیں، دیکھیں اگر کوئی مسلمان غیر مسلم سے خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے تو عقیدہ خراب نہیں ہوتا، اگر وہ وہاں پہ نوکری کر لیتا ہے سپوز، تب بھی عقیدہ خراب نہیں ہوتا، یا وہ اس کے ہاں نوکری کر لیتے ہیں غیر مسلم مسلمانوں کے ہاں، تب بھی عقیدہ خراب نہیں ہوتا۔ اسی طرح دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں ان کو اگر سارے معاملات کو دیکھتے چلے جائیں تو ان میں سے کسی بھی معاملے کے ساتھ عقیدہ خراب نہیں ہوتا مسلمان کا، لیکن تعلیم ایک ایسا میٹر ہے، اس سے تو عقیدہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو مجھے یہ ہنسی آ رہی ہے کہ وہ بھی اس بات کی کیسے دعوت دے سکتے ہیں کہ بھی تعلیم کے لیے چلے جاؤ، مطلب تعلیم جو ان کی حاصل کرے گا، ایک اسٹوڈنٹ اپنے استاد کی ہر بات کو قبول کرتا ہے، تو جب اسٹوڈنٹ وہ غیر مسلم اپنا عقیدہ بیان کر دے گا تعلیم کے اعتبار سے تو اسٹوڈنٹ تو قبول کر لے گا، تو تعلیم کے لیے جا رہا ہے مطلب وہ تو پھر اپنا اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے ان کے سوال کے اعتبار سے تو عقیدہ خراب کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عقیدہ خراب کرنے کے لیے بھیج دو مسلمان کو، لیکن یہ ہے کہ جس سے عقیدہ خراب نہیں ہوتا تو اس کے لیے آپ بالکل نہیں بھیجو۔ تو یہ صرف ایک بونگی قسم کا ہی سوال جواب ہو سکتا ہے میرے خیال میں، اور تو اس سے شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی تعلق واضح نظر نہیں آتا۔ باقی دیکھیں اسلام جدت کو قبول کرتا ہے، اسلام جو ہے تعمیر و ترقی کو قبول کرتا ہے، اسلام سائنس کو قبول کرتا ہے، سائنسی احکامات کو قبول کرتا ہے، سائنسی ترقی کو قبول کرتا ہے، فزکس کیمسٹری بایو یہ اسلام کے بنیادی یوں سمجھ لیں کہ بنیادی تعلیمات کے حصے رہے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ تو جغرافیہ ہو گیا، سوشلزم سوشالوجی ہو گیا، تو سوشلزم پہ ورک ہو گیا، جغرافیائی اعتبار سے ورک ہو گیا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اسلام نے کبھی بھی ان چیزوں سے انکار نہیں کیا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو باقاعدہ طور پہ یہودیوں کے ساتھ بھی کافی سارے تجارتی معاملات رکھے تھے، اور صحابہ کرام نے بھی اس کے بعد رکھے۔ دیکھیں ایمان کے معاملات الگ ہیں اور یہ جو دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں یہ ٹوٹلی الگ ہیں۔ تو میرے خیال میں تو یہ کسی بھی مذہب میں سوائے یہ نہیں کہ اسلام میں، شاید میرے خیال میں کسی بھی مذہب میں اس طرح کی کوئی قید و بند نہیں ہے۔ ہاں عقائد کے اعتبار سے تو ہر مذہب میں قید و بند ہوتی ہیں، یہودیوں میں بھی قید و بند ہوگی کہ بھی آپ دینی اعتبار سے جو جس میں فسادات ہوں آپ کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھیں، تو یہ عیسائیوں میں بھی ہوگی، اور باقی مذاہب میں بھی اسی طرح کی ہی کنڈیشن ہوتی ہے کہ بھی جہاں پہ عقائد خراب ہوں تو وہ معاملات آپ چھوڑ دیں، باقی چیزوں میں آپ معاملات رکھے چلے جائیں۔ تو اسلام بھی بالکل اس کو اجازت دیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مفتی محمد ناصر صاحب بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ نے بالکل صحیح اور ایگزیکٹ پوائنٹس واضح کیے اور لوگوں کی یہ رہنمائی کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور انصاف کی تقریر میں یا بیانات میں کوئی بھی دم نہیں ہے، اور مذہب اسلام سے یا شریعت آف اسلام سے ان باتوں کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ سر بہت شکریہ۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کیونکہ ماشاءاللہ آپ تو پیدائشی مسلمان بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں کہ ذاکر نائک جیسے لوگ جنہوں نے یہ خامخواہی کا اسٹیٹمنٹ دیا جسے آپ نے بھی نکار دیا، اور آپ نے صاف کہا کہ نہ یہ اسلامی نظریہ ہے نہ ہی شرعی نظریہ ہے، تو ایسے لوگوں کو آخر اپنا قبلہ و کعبہ کیسے بنا لیتے ہیں اور انہیں بہت ہی زیادہ کیوں ماننے لگ جاتے ہیں؟ اور یہ تو ہم جانتے ہیں، ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستان میں ہی انہوں نے بیشتر پروگرام کیے ہیں ذاکر نائک صاحب نے، اور میرا دعویٰ بالکل نیوٹرل، مجھے ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے لیکن میں فیور بھی نہیں کرتا ہوں اور میں کسی کا مخالف بھی نہیں ہوں،
بٹ جو بھی ان کے پروگرام دکھائے جاتے ہیں وہ آئی واش کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا لگتا ہے، صاف لگتا ہے، کوئی بھی نیوٹرل آدمی دیکھا گا کہ اسپانسرڈ پروگرام ہے. ایک دو لیڈی ایک دو جینٹس کھڑے ہو جائیں گے، وہ اپنا نام غیر مسلم کا بتائیں گے، سوال کریں گے، اور ایسا لگے گا بس جی ذاکر نائک کے جواب سے فوراً ہی سنتشٹ ہو کے سیٹسفائیڈ ہو کے لے بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ لیا. اور یہ بھی تالی بجا دیں گے، آڈینس بھی تالی بجا دیں گے، ہاں مسلمان ہو گئے مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونا یا کرنا اتنا آسان ہوتا تو دنیا مسلمان ہو جاتی سر. تو آخر ایسے مسلمانوں میں بیوقوفی کی زیادہ تعداد ہے یا کیا وجہ ہے یہ کہ یہ بے تکا اسٹیٹمنٹ دینے والے شخص کو یہ کہتے ہیں کہ جی ذاکر نائک یوں اور ذاکر نائک یوں؟ سر پلیز اس پہ رہنمائی فرما دیں، شکریہ. دیکھیں سر، یہ معاملہ جو آپ نے ابھی چھیڑا ہے یہ ہے تو کافی لمبا. مختصراً بھی اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، اور ایک تفصیلی اور لمبی چوڑی بھی اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. بہرحال اگر یہ جو ٹاپک ہے نا یہ بڑا کرٹیکل ہے، ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ اسلام میں اکثر لوگ جتنے بھی ہیں یہ موسٹلی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی طبیعت، اس طرح کے افراد جن کی آپ نے بات چھڑی ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو 3 سے 4 چیزوں کے متلاشی ہوتے ہیں. حب جاہ ان کو چاہیے ہوتی ہے کہ بھی عزت ہو، میری واہ واہ ہو، یا پھر حب مال کے چکر میں یہ پڑ جاتے ہیں کہ بھی میرا مال ہو، یا پھر حب دنیا کہ بھی دنیا میں کوئی سٹیٹس مل جائے گا، کوئی مقام و مرتبہ مل جائے گا. تو یہ اس طرح کے درمیان میں پھر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کے اعتبار سے یہ کہانیاں بناتے رہتے ہیں، اور پھر اس کا نقصان جو ہے نا یہ مسلم امت کو پہنچتا ہے. یہ اگر ٹوٹلی ان ساری چیزوں پہ غور کیا جائے تو یہ ایک بڑا یعنی کہ ایک پورا ایک سسٹم ہے، نظام ہے. ان میں آپ ڈبہ پیروں کو دیکھ لیں، چکر باز پیر ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی لٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم سب سے بڑے پیر ہیں. پھر وہ یہ پیر تو وہ پیر بیٹھے ہوتے ہیں، آئیں جی تعویذات لینا شروع کر دیں، پھر وہ عورتوں کو چھو رہے ہیں. تو یہ پتہ نہیں کس کس کو چھو رہے ہیں. یہاں پہ ایک واقعہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں. یہاں پہ اس طرح کا ایک میرے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ ہوا. میں نے سنا تھا کسی ایک بندے کے بارے میں کہ اچھا وہ عمر تو کافی بڑی تھی لیکن صاف ظاہر ہے کہ علم کی ایک اپنی شان ہے. خیر میں درس نظامی اس ٹائم کر رہا تھا، عالم کورس میں میرے 3-4 سال ہوئے تھے. تو ایک بابا تھا، تقریباً عمر ہوگی اس کی 40-50 سال کے قریب. وہ مجھ سے نا درس سیکھتا تھا، اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ مجھ سے درس سیکھتا تھا. تو اس کو میں نے سکھایا. تو پھر میں تو خیر مصروفیات ہوتی تھی میری، پھر میں ادھر ادھر نکل گیا. تقریباً عرصہ 15 سال کے بعد میری جب ملاقات ہوئی تو پتہ لگا کہ بھی بہت بڑا پیر بن کے بیٹھا ہوا ہے. تو میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے گیا. تو اس کو جب یہاں دیکھا تو اس طرح کہ بھی وہ ایک شخص آیا ہوا تھا اپنی بیٹی کو لے کے، پیر صاحب اس کو دم کر دیں. اب یہ جو بابا جی تھے یہ اس لڑکی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اور اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے اور کہتے بیٹا اللہ شفا دے گا. میں نے دیکھا نا، یقین مانے میری آنکھیں پھر گئیں. میں نے کہا یار یہ کیا فساد ہے. میں ایک دم ادھر سے اٹھ کے آ گیا. میں نے کہا بابا جی مجھے کچھ کام ہے. اس کے بعد آج تک 5-6 سال ہو گئے، پھر میں کبھی یعنی کہ ملاقات تو دور کی بات ہے، دیکھنا بھی اس کو گوارا نہیں کیا. تو یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح پھر اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں حالانکہ کوئی عالم نہیں ہوتے، اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں حالانکہ کوئی مفتی نہیں ہوتے، اسلام کی الف بھی نہیں پڑھی ہوتی، اسلام کے حقائق تک ان کی پہنچ نہیں ہوتی. تو یہ صرف اس طرح کی کہانیاں گڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھی ہم تو سب سے زیادہ اسلام کو جاننے والے ہیں، ہم سے زیادہ کون اسلام کو جانتا ہے. تو یہ اس طرح کہانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو باقی میں ذاکر نائک کے بارے میں خیر ذاتی طور پہ ان کے لیے رائے جو ہے نا وہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے بارے میں قطعاً نہیں بتاؤں گا کسی، کیونکہ میری طبیعت ہے میں کسی کی ذاتی رائے کبھی بھی ذاتی حوالے سے رائے نہیں دیتا، نہ ہی مناسب ہے جب تک کہ اس کے تمام معاملات کا پتہ نہ ہو. بہرحال یہ عالم ہے نہیں ہے اس کے بارے میں میرا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی رائے نہیں ہے. اور وہ ہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے جو پروگرام ہیں
وہ باقاعدہ اسکرپٹڈ ہوتے ہیں، شاید اس طرح لگتا تو ایسے ہی ہے۔ بہرحال وہ بندہ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ اس کا اپنا ذاتی میٹر ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ بہت سارے احکامات اس نے غلط بیان کیے ہیں، اسلام کے صحیح احکامات سے ہٹ کے بیان کیے ہیں، جس کے حوالے سے بالکل ہمیں اختلاف ہے، بلکہ بالکل اسلام کو ہی اختلاف ہے اس سے، کہ بھی اسلام کے احکامات اس نے بالکل غلط بیان کیے۔ تو لہذا ایسا مناسب نہیں ہے، ایسا کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جو مسند علم پہ بیٹھا ہوا ہو تو اس کو اسلام کی صحیح تعلیمات بیان کر دینی چاہیے، اگرچہ اس کی ذات کے بھی خلاف جا رہے ہوں، ایون کہ اس کے اپنے مسلک یا فرقے کے بھی خلاف جا رہے ہوں تو بیان کر دیں۔ جیسے میں یہاں پہ میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی بیان کر دیتا ہوں جو، جیسا کہ ابھی میں نے ایک پیر کا واقعہ بیان کیا، حالانکہ یہ بریلویوں کے بالکل خلاف ہے، لیکن بھائی جو خلاف ہے تو خلاف ہے نا، اسلام کی جو چیز خلاف ہے تو وہ بریلوی ہو یا کوئی بھی ہو تو وہ خلاف تو خلاف ہوئی۔ اسلام ہمارے لیے پہل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے اولین حیثیت رکھتی ہے، باقی سارے کے سارے بعد میں ہیں۔ جو جتنے بھی ہیں وہ شریعت کے پابند ہیں تو ہمارے لیے سر آنکھوں پر، شریعت کے پابند نہیں ہے تو رد ہیں، بھلے وہ جتنی بڑی ہستی ہو، جتنا بڑا پیر ہو، بابا ہو، بھوپا ہو، عالم ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، ہم اس کو کچھ بھی نہیں مانیں گے۔ یہ 1.5 سال یہ کلیئر موقف ہے میرا بھی اور اسلام کا بھی۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ایک عالم کی یہی بات ہونی چاہیے جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، بٹ ہم نے 1-2 پروگرام دیکھے اور ساری کی ساری ریڈنگ لے لی اور اس کے بعد نہ سنا کبھی نہ دیکھا، تو یہ حالت ہے ان لوگوں کی، بس جذباتی بیچارے مسلمان کو کم علم ہوتے ہیں، زیادہ تر ادھکتر آج کی تاریخ میں بھی انہیں بنایا، جذباتی بنایا اور اپنا خوب جلسے کیے، اس میں لوگ ڈونیشن کے نام پہ دیتے ہیں تو بارے کے نیارے، اور ہم بندگی ہو کے سوچتے ہیں کہ یار اتنے محنت کرو، دکاندار لوگ بیچارے دکان پہلے خریدیں یا کرائے پہ لیں، کرایہ دیں، پھر مینٹین کریں، پھر جا کے امید کریں خدا سے، ایشور سے دعا کریں کہ بھائی کام چلے، کام چلے، کام چلے گا تو 2 پیسے آئیں گے، اور ایسے لوگ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر جذبات بھڑکا کر کیسے لوگوں سے پیسہ لے لیتے ہیں سر، بہت آسانی سے کام کر لیتے ہیں۔ محمد ناصر صاحب، یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ آپ ان کی باتوں سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتے بلکہ آپ کو مذاق خیز باتیں لگیں۔ آج مجھے ایک محفل میں بلایا گیا تھا اور وہاں پہ بات ہوتے ہوتے ایسا سوال اٹھ گیا تو میرے دماغ میں آئی، میں نے کہا ماشاءاللہ مفتی صاحب ہمارے پاس ہیں اور ان کے پاس تو فتویٰ دینے کی بھی پاور ہے، تو وہ مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ میرے ساتھ ساتھ تمام گروپس کی رہنمائی ہو جائے۔ وہ مسئلہ یہ ہے سر کہ ایک غیر مسلم نے ایک غیر مسلم سے شادی کی، آئی ریپیٹ، ایک غیر مسلم نے ایک غیر مسلم سے شادی کی باقاعدہ رسم و رواج سے، اور دونوں میاں بیوی بن گئے اور میاں بیوی کے طور پہ ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ کچھ ٹائم گزرا، معاملات گزرے، ان لوگوں کا سرکل بڑھا، جانکاریاں بڑھی اور انہیں مذہب اسلام کی نالج ملنے لگی، خاص طور سے لڑکے کو جس کی شادی ہوئی تھی۔ تو خیر قصہ مختصر یہ ہے کہ اس لڑکے نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ سر آپ کی طرف سے ہمیں تو جانکاری ہے کہ اگر شادی شدہ یا نکاح شدہ لوگوں نے دھرم بدلا ہے تو انہیں آپس میں نکاح کرنے کی یا دوبارہ شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نے بتایا تھا سر۔ بٹ سوال یہ ہے کہ مذہب اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، لکم دینکم ولی دین، ہر ایک کو اپنے اپنے دین پہ چلنے کی آزادی ہے۔ اگر اب یہ لڑکا جو شادی شدہ تھا مسلمان ہو جاتا ہے اور وہ لڑکی جو کہ اس کی بیوی تھی اور ہے وہ اپنے کسی دھرم پہ رہتی ہے تو یہ تو جائز رشتہ رہے گا سر، میاں بیوی کا رہے گا، یا اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ کیونکہ وہاں پہ تو الگ الگ لوگ الگ الگ باتیں کر رہے تھے، وہ باتیں آپ چھوڑیں، تو اس کا مجھے مذہبی نقطۂ نظر سے جواب دے دیجئے، یا یہ کہہ لیجئے کہ اگر میں یہ جسارت کروں آپ سے کہ ایک فتویٰ دے دیجئے تاکہ میں ان لوگوں تک پہنچا سکوں، تو پلیز پرووائڈ می۔ بہت شکریہ۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ یہاں پہ ایک واقعہ میرے ذاتی ہے، 2-3 سال ہوئے تھے مجھے ابھی پڑھتے ہوئے نا، تو میری بڑے بھائی سے بات ہوئی تھی، ابو سے بات ہوئی، تو بڑے بھائی نے مجھے کہا کہ بھئی ہاں بھئی سناؤ عالم بن گئے ہو؟ تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی اگر لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے کی بات ہے تو ایسا تو بن گیا ہوں میں یعنی کہ اب اتنی اہلیت ہوگی ہے کہ بھی میں لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالوں۔ ہاں
اگر صحیح سچا اور مخلص ہو کے کام کرنا ہے اور لوگ خود آ کے مجھے دیں تاکہ میں ایک دین کی اچھی اور صحیح خدمت کر سکوں، تو پھر اس کے لیے مجھے وقت چاہیے، مجھے 10-12 سال مزید لگیں گے تاکہ میں ایک اچھا عالم یا اچھا مفتی بن جاؤں اور پھر دین کی صحیح معنوں میں خدمت کروں۔ تو الحمدللہ ایسے ہی ہوا، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کروڑا احسان ہے۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، سب بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح صحیح معنوں میں دین کی خدمت تھی تو الحمدللہ میں نے کی، اللہ کا کرم ہے، آگے بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ ہی مددگار ہے، اور اللہ ایسے ہی لوگوں کو ساتھ میں جوڑتا رہتا ہے کہ جو مخلص ہو کے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ جو غیر مسلم اگر ان میں سے میاں بیوی میں سے کوئی بھی اگر اسلام قبول کرتا ہے تو ان کا نکاح برقرار رکھا جائے گا، یہ تو حکم شرعی ہے، یہ تو حکم شرعی ہے۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ بھی جیسے آپ نے صورت مسئولہ پوچھی ہے کہ بھی شوہر اس کا ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، تو اب اس کی بیوی جو ہے اپنے ہی دھرم پہ رہنا چاہتی ہے یا کسی اور دھرم کو قبول کرنا چاہتی ہے، تو دیکھیں جو مسلمان بنا ہے اولاً تو اس کا فرض ہے کہ بھی اس نے اسلام کو حق جانا اور مسلمان بنائے، تو وہ اپنی بیوی جو ہے اس کو ترغیب دے سکتا ہے کہ بھی اسلام قبول کر لو، اور اس کو دلائل سے قائل کر سکتا ہے، اس حد تک تو اس کو اجازت ہے۔ باقی زبردستی کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ اگر طلاق دے گا تو گناہگار ہوگا، جس طرح کہ مسلمان کسی مسلمان عورت کو طلاق دیتا ہے بلا وجہ شرعی، تو یہ گناہگار ہوتا ہے، تو یہ بھی گناہگار ہوگا بلا وجہ شرعی اگر وہ طلاق دے گا۔ ہاں اس کو ترغیب دے سکتا ہے، ترغیب میں اگر وہ قائل ہو جاتی ہے اور اسلام مذہب میں آ جاتی ہے تو فابیہا، ادروائز اگر نہیں آتی تو میاں بیوی والا جو اس کا تعلق ہے یہ برقرار رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اب اسلام اس کو کہتا ہے کہ بھی یہ میاں بیوی والا تعلق ہی سارا ختم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم مفتی ناصر صاحب، ماشاءاللہ جو میرے دماغ میں بات آئی تھی یا جو میں نے سوچا تھا وہی آپ نے تعلیمات بتائی مذہب اسلام کی۔ یہ بات تو سر بالکل ٹھیک ہے کہ اگر شوہر کا دماغ بدلا ہے یا اس نے کوئی اور عقیدہ قبول کیا ہے تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہ پیار محبت سے اس چیز کی تبلیغ کر سکتا ہے، ترغیب دے سکتا ہے، بٹ یہ ہے کہ وہی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اگر دوسرا بندہ خوش اخلاقی کے ساتھ میاں بیوی کا رشتہ نبھانے کو بھی تیار ہے، میاں بیوی کا رشتہ برقرار رکھنے کو تیار ہے سر، تو ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے، اور ان چیزوں میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی اس وجہ سے کہ بندے نے اپنا دھرم بدل لیا، اور بالکل خوشگوار تعلقات ہیں۔ تو وہاں تو الگ الگ عالم لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے تھے، اور 2-3 عالموں نے تو خدا نخواستہ یہاں تک کہہ دیا کہ جی وہ تو بیوی نہیں رہی، اب تو اگر وہ ملتے ہیں تو زناکاری کہلائے گی، عیاشی کہلائے گی، گناہ کہلائے گا، پاپ ہو جائے گا۔ تو اب میں خدا کے فضل و کرم سے بے باکی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ امت اگروال اور امیر فیصل نے جو کہا تھا وہی صحیح ہے، اور ماشاءاللہ یہ مفتی صاحب کا بیان حاضر خدمت ہے، تو بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج مفتی محمد ناصر صاحب کو ایک بار پھر سے زحمت دی گئی، اور آج کا موضوع گفتگو یہ تھا کہ مسلمانوں کے عالم کہلانے والے شخص ذاکر نائک نے، جو کہ ہندوستانی مسلمانوں میں تو کافی نام لیے ہوئے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ان پہ یہاں پہ ایلیگیشنز لگے تھے، اور ان ایلیگیشنز کا سامنا کرنے کے بجائے انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور کسی اور ملک میں جا کے پناہ حاصل کر لی اور وہاں کی شہریت لے لی۔ چلیے وہ ایک الگ معاملات ہیں، بٹ جو بھی ان کے معاملات تھے وہ ہم نے ہلکا سا ڈسکس بھی کیا اور ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ یہ دیا تھا کہ مغربی ممالک میں مسلمانوں کا رہنا حرام ہے، جبکہ تعلیم حاصل کرنے جا سکتے ہیں، جس چیز کی کوئی منطق ہی نہیں بنتی کہ ہمارے بچے، ہمارا اسٹوڈنٹ جو کہ فیوچر کہلاتا ہے، ہم انہیں تو حوالے کر دیں مغربی ممالک کے استادوں کے کہ وہ انہیں کیا سکھا رہے ہیں کیا نہیں سکھا رہے ہیں، وہ تو اپنی ٹیچنگ سکھا رہے ہیں۔ اگر وہ بچوں کو صحیح ٹیچنگ سکھا سکتے ہیں تو وہاں رہنا کیوں غلط ہے؟ اور بہت سارے مسلمان وہاں مائیگریٹ ہو کر گئے ہیں، اچھی زندگی بھی گزار رہے ہیں، اور میں بہت ساری فیملیز کو جانتا ہوں کہ نہایت وہ دیندار بھی ہیں اور دنیا میں بھی اول ہیں۔ اور مفتی محمد ناصر صاحب نے بالکل اسی طرح کے خیالات بتائے کہ یہ حرام کہنا یا کہنا بالکل ایک جاہلی والی بات ہے، اور ہنسی کے علاوہ، چٹکلے کے لطیفے کے علاوہ کچھ نہیں لگتا۔ اور محترم مفتی ناصر صاحب سے ایک شرعی سوال بھی پوچھا گیا، اور ان کا انہوں نے وہ بھی بہت خوش اسلوبی سے جواب دیا، اور ماشاءاللہ میں نے
فخر کے ساتھ اس محفل میں شیئر بھی کر دیا ہے کہ اصلیت یہ ہے. تو لانگ لیو اور مفتی محمد ناصر صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور انشاءاللہ ہم نے کافی علمی پروگرام سیٹل کر لیے ہیں. پروگرام آرگنائزر ناشی کافی محنت کر رہی ہیں اور کافی انشاءاللہ پروگراموں کی لسٹ انہوں نے مجھے دکھائی بھی ہے. انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً وہ کرتے رہیں گے. اور میرے پاس کافی سوال بھی آئے ہیں اسی سیشن کے ریگارڈنگ، بٹ ٹائم کی کمی سے، کیونکہ پروگرام آرگنائزر نے ٹائم اس کا اعلان کر دیا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. اگلے سیشن میں ہم وہ بھی سوالات لے لیں گے. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ٹو آل. پروگرام آرگنائزر ناشی کافی محنت کر رہی ہیں اور کافی انشاءاللہ پروگراموں کی لسٹ انہوں نے مجھے دکھائی بھی ہے. انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً وہ کرتے رہیں گے. اور میرے پاس کافی سوال بھی آئے ہیں اسی